ہو، کسی مولوی صاحب کی بیٹی ہو، کسی مفتی صاحب کی بیٹی ہو، کسی مولوی صاحب کی بیٹی ہو، کسی مفتی صاحب کی بیٹی ہو، کسی ولی غوث کتب صحابی کی بیٹی ہو، جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے، بچوں سے کتاب نہیں، جب وہ مخصوص ایام میں ہوتی ہے اللہ کی شریعت کی حد اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے. کیا قرآن کو نہیں پکڑ سکتی؟ کیوں؟ قرآن ہے پاک، تو ہے اس وقت ناپاک. بابا جی کہہ رہے ہیں نماز نہیں پڑھ سکتی. نماز پڑھنے کی شرط ہے طہارت. اوہ اللہ کے گھر میں نہیں آ سکتی یار. اللہ کے گھر میں آنے کی شرط ہے طہارت، جب تک حیض و نفاس سے نکل نہ جائے. لو جی مولوی جی اینی کی اوقات ہی تیری میری تے تیرے وڈیاں دی. چلو یار کسی کی آپ بھی تسلی نہ ہی ہو جو کہتے نہیں 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 سارے ایکو جے. یہ جڑے سارے ایکو جے نا ان سے ایک سوال کرنا ہے آپ نے. کہنا مولوی صاحب تیری بیوی کے ہاں، تیری بہو کے ہاں، تیری بیٹی کے ہاں ولادت ہونے والی ہو اور ولادت کا وقت قریب آ جائے، تو ٹیکسی ڈرائیور کو کال کرے یا ایمبولنس والے کو کال کرے. اب ایمبولنس یا گاڑی تیرے دروازے کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے، تو گاڑی کے اندر بہن کو، بیوی کو، بہو کو، بیٹی کو بٹھائے اور ڈرائیور کو کہے چل بھائی جامعہ مسجد فضان مدینہ لے چل. یارو میں کوئی لڑائی کر رہا ہوں؟ وہ ڈرائیور کہے گا مولوی جی یہ تہاڈی مت تے نہیں ماری گئی. یار وہ کیوں؟ وہ ڈرائیور کہے گا وہ عقل تو ہاتھ مار، اللہ دے گھر بچے پیدا ہوندے نے. آپ مجھے بھائی کیوں؟ وہ کہے گا اس لیے کہ جو پیدا ہونے والا ہو وہ بھی ناپاک ہوتا ہے، کرنے والی بھی ناپاک، جگہ بھی ناپاک، بستر بھی ناپاک، لباس بھی ناپاک. بولو یار جب تک نفاس سے نکل نہ جائے. اینی کی اوقات ہی مولوی جی نیچے سے لے کے اوپر تک. تجھے بتاؤں 13 رجب کا دن تھا، یہ میں نے 70 کے قریب اہل سنت کی کتابیں ایسے کھول کھول کے دکھائی ہیں. ابھی یوٹیوب پہ کھولے میرا خطاب ایسے 70 کے قریب. 13 رجب کا دن تھا. اللہ کی ایک پاک بندی فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا اللہ کے پاک گھر کا طواف کر رہی تھی. جب مولا علی علیہ السلام کے ظہور کا وقت آیا، چلو ظہور سے کسی کو مسئلہ ہو، ولادت کا وقت آیا، اپنے گھر جانے لگی. جب اپنے گھر جانے لگی تو آواز آئی اے فاطمہ بنت اسد اپنے گھر نہیں میرے گھر کے اندر آ، اور دروازے سے بھی نہیں آنا. اوئے ہوئے مولا تیرا گھر تو بڑا پاک، تیرا گھر تو پاک صاف طاہر مطہر منزہ مصفہ مجلہ انبیاء کی سجدہ گاہ. آواز آئی فاطمہ یہی تو عقل کے اندھوں کو دکھانا چاہتا ہوں، یہی تو ان کو بتانا چاہتا ہوں، وہ جو آنے والا ہے بائی برتھ پاک ہے. اوئے ہوئے ہوئے وہ کچھ لوگ تھے جو دنیا میں آ کے گھوم پھر کے سارے مزے ٹیسٹ چکھ چکھ کے نہیں سمجھے، پھر کلمہ پڑھ کے پاک ہوئے. یار اللہ نے کہا وہ جو آنے والا ہے وہ بائی برتھ پاک ہے، جو ماں ہے وہ پرماننٹ پاک ہے، جہاں ولادت ہونے والی ہے جگہ کائنات سے پاک ہے. مولوی فتوے نہ لگا، گولی نہ چلا. اوے علی تے آئے نہیں کعبے جے، علی کا میلاد ہے کعبے جے. تو کوئی اپنا وڈا وڈیرا کسے مسیطہ ہی پیدا کروا تے پھر علی نال مقابلے کروا. امام جلال الدین سیوطی امام جلال الدین سیوطی ہماری اہل سنت کے سر کا تاج ہیں، اور مولوی نہیں جن کو 73 مرتبہ 73 ٹائمز
جاگتے ہوئے حضور کی زیارت ہوئی. اتنی بڑی سنیت کی شخصیت. ان کی کتاب ہے جامع صغیر بھی اور خصائص الکبریٰ. دیگر کتب میں بھی یہ حدیث موجود ہے, یہ روایت موجود ہے. 15 رمضان کا دن تھا, پاک سیدہ مصلی نماز پہ تشریف فرما تھی. اوئے ہوئے, مولا حسن بادشاہ سرکار کا ظہور ہوا. حتی لا تفوتها صلاۃ وکذالک سمیت زہرا. مولوی جی 15 رمضان کا دن ہے, پاک سیدہ مصلی نماز پہ ہے, مولا کا ظہور ہوا, نہ نماز چھوٹی ہے نہ روزہ ٹوٹا ہے. اور جس کی زندگی کی کوئی ایک نماز بھی قضا نہ ہو, اسے بطول زہرا کہتے ہیں. اور تجھے کس نے بتا دیا سارے ایکو جے؟ ایک اور حدیث دیتا ہوں, اور یہ بھی ہماری جامع ترمذی میں. نہیں سمجھے, سیاستہ کی دے رہا ہوں یار. یہ ہمارے ہاں اہل سنت میں 6 کتابیں ہیں, ان کو صحیح ترین مانا جاتا ہے سر جی, جس میں بخاری ہے, مسلم ہے, ترمذی ہے, نسائی ہے, ابو داؤد ہے, ابن ماجہ. یعنی 6 کتابیں سب سے معتبر مانی جاتی ہیں سنیوں میں. میں انہی سے ساری بات کر رہا ہوں, ساری گفتگو کر رہا ہوں. سیاستہ سے آقا علیہ السلام نے حضرت بلال کو حکم دیا. مدینہ المنورہ کی بات ہے. بلال جا ذرا ایک اعلان کر کے آ, کل سارے عصر کے بعد وقت پہ پہنچ جائیں. بڑی خاص بات کرنی ہے. یہ جتنے بھی ضروری اعلان ہوتے تھے نا, یہ حضرت بلال ہی کرتے تھے, اس لیے وہ پابندیاں بھی برداشت کرتے تھے. اب حضرت بلال نے اعلان کر دیا, کل کا دن آ گیا, عصر کی نماز ہو گئی, سارے صحابہ بیٹھے ہوئے نیچے, منبر کے اوپر حضور جلوہ افروز ہوئے. میرے موبائل میں پڑھی حدیثیں, میں نے یہ نہیں کہنا گھر جا کے دیکھ لینا, مرنے سے پہلے مسلمان کر لے اس پہ غور. کمرے کی فضا اور ہے, میدان کی فضا اور. ہم تو میدان والے ہیں, اے کوڑا تے اے میدان. میں قرار کا ماننے والا ہوں, فرار کا نہیں. پہلی ایف آئی آر مجھ پہ جب ہوئی نا کراچی میں مناظرے کے بعد, مجھے بڑی کالیں آئیں باہر سے, قسم خدا کی میں نام نہیں لے رہا, جلدی جلدی پاسپورٹ بھیجیں, بڑے حالات خراب ہیں, احتجاج ہو رہے, یہ ہو رہا وہ ہو رہا, نکلیں وہاں سے, نکل آئیں, ہم ویزا بھیجتے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی, مجھ پر ایف آئی آر ہوئی ہے فرار پہ, تو میں ہی فرار ہو جاؤں. میں نے کہا نا بھائی, میں قرار کا ماننے والا ہوں, فرار کا نہیں. تو فیس کروں گا, تو فیس کر رہا ہوں 4 ماہ سے, سارا کچھ فیس کر رہا ہوں, اور کروں گا اللہ کے فضل و کرم سے. ہم نے کون سی کرپشن کی ہے یار کہ ہم نظریں جھکا کے چلیں؟ کسی کا مال کھایا ہے, کسی کا حق کھایا ہے؟ میں نے کہہ دیا اپنی فیملی کو کہ گردن اٹھا کے چلو, پولیس آئی ہے کوئی مسئلہ نہیں, آتی رہے پولیس, اس لیے کہ ہم علی کے نام پہ جائیں گے. میں نے کہا میں تو ہتھ کڑی بھی چوم کے پہنوں گا. تو میں جملہ آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہماری سیاستہ کی یہ روایت دے رہا ہوں, سارے صحابہ آ کے بیٹھ گئے, ہاتھ جوڑ رہا ہوں, موبائل میں پڑھی حدیث, حضور ایسے کھڑے ہوئے جلوہ افروز, سارے صحابہ بیٹھے, میرے آقا فرماتے ہیں ابو بکر, عمر, عثمان, سب جتنے بھی بیٹھے ہوتے. سنو, کبھی تم پاک ہوتے ہو, کبھی تم ناپاک ہوتے ہو. میں ذرا اور کلیئر کر دوں مولوی صاحب, اے نہ کہن قادری صاحب گستاخی کر گئے. یعنی جب صحابہ پہ غسل واجب ہوتا تھا اس وقت تو ناپاک ہی ہوتے تھے نا. وہ جاگو کی ہو گیا جائے یار, میں حدیث جو شریعت کہے دے پیو دی ہے, شریعت مصطفیٰ دے رہا ہوں یار. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے فرمایا میرے صحابیو, کبھی تم پاک ہوتے ہو, کبھی تم ناپاک ہوتے ہو. جب ناپاک بھی ہوتے ہو نا تو اللہ کے پاک گھر میں آ جاتے ہو. حضرات, میرے آقا نے فرمایا اے جڑے
کبھی کبھی والے ہیں نا، ایک کل تو بوئے باریاں بند کر لو۔ خبردار، کبھی کبھی والے نہیں آ سکتے اللہ کے پاک گھر میں۔ ہاں محمد آ سکتا ہے، علی آ سکتا ہے، زہرا آ سکتی ہے، حسن آ سکتے ہیں، حسین آ سکتے ہیں۔ وہ بولو یار، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں آ سکتے۔ استاد الذاکرین اعجاز حسین جنڈوی سرکار صلوات پڑھیں۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم نہیں آ سکتے، یہ 5 کیوں؟ اوئے ہوئے، میرے آقا نے فرمایا اس لیے کہ تم کبھی کبھی والے ہو، یہ پرماننٹ پاک ہے۔ یہ کبھی ناپاک ہوتے ہی نہیں، ایک لمحہ کے لیے نہیں بھی ہوتے۔ اب جب یہ حدیث ہوئی، اللہ صلی علی محمد، بڑی خاص بات دے رہا ہوں، سادات کے قدم چوم کے، جب یہ اعلان ہو گیا، حدیث پوری نہیں ہوئی، تو مدینہ میں چہ مگوئیاں شروع ہو گئی۔ چہ مگوئیاں کو آسان کروں کیسے کروں، کنورسیشن شروع ہو گئی، یعنی اعتراض شروع ہو گئے۔ وہ چہ مگوئیاں جو حضور علیہ السلام کے اعلان پہ کر رہے تھے، چہ مگوئیاں اعتراض، میرا خیال ہے وہ ادھر پاکستان سے لوگ گئے ہوں گے۔ بابا جی کہہ رہے نہیں اتھوں دے یعنی بچوں ہی، وہ یارو میں حدیث سنا رہا ہوں، مجھ پہ کوئی ایف آئی آر نہ کٹوائے، نہیں اس پہ کٹوائے، وہ میں سیاستہ دے رہا ہوں۔ جب چہ مگوئیاں شروع ہو گئی نا، تو آقا علیہ السلام کبھی کبھی جلال میں آتے تھے، کبھی کبھی۔ حضور علیہ السلام کو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ ایک کل سے جب سے آپ نے اعلان کیا ہے دروازے بند کروائے ہیں، علی علیہ السلام کا کھلا رکھا ہے، تو چہ مگوئیاں شروع، جدھر کوئی بیٹھا ہے چہ مگوئیاں، چوک میں، بازار میں، کونے میں، نبوی مسجد کے سین میں 4 4 5 5 کی ٹولیاں بنا کے تو گفتگو کر رہے ہیں، چونکہ چنانچہ اگر مگر اف بٹ۔ میرے آقا نے پھر کہا بلال اعلان کر، بلا ان کو۔ یارو حدیثیں دے رہا ہوں میں آپ کو۔ پھر بلایا گیا، اکٹھے ہوئے، میرے آقا پھر ممبر کے اوپر جلوہ فروز ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا حضرات تمہارے دروازے بند کروائے، علی کا دروازہ کھلا رکھا، اس پہ اگر مگر کرنے والوں، اس پہ اف بٹ کرنے والوں، اس پہ اعتراض کرنے والوں، میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم نہ کسی کے دروازے کھلواتا ہوں، نہ کسی کے دروازے بند کرواتا ہوں۔ اللہ نے تمہارے بند کروائے ہیں، اللہ نے علی کا کھلا رکھا ہے۔